کچھ دونوں عنوانوں پر مشتمل بہت سارے سوالات، ڈھیر سارے سوالات آئے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ آج کا ہمارا تاخیرات کا ٹائم بھی یقیناً تاخیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی قیام اللیل تہجد کا اہتمام بھی ہوگا۔ شہر کے بہترین قاری 8 رکعت انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور جو ضروری سوالات ہیں انشاءاللہ وہ سوالات بھی ہمارے روزانہ کے معمول کے مطابق دیکھے جائیں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ تہجد کی نماز قیام اللیل کے بعد اسی جگہ سحر کا نظم بھی انشاءاللہ ہوگا۔ آج شعیب کٹ پیس والوں کی جانب سے سحر کا نظم بھی ہے۔ آپ سب کو خوب معلوم ہے کہ شہر اورنگ آباد میں پچھلے کئی سالوں سے یہ اس طرح کی محفلیں سجائی جا رہی ہے دجالی طاقتوں سے بچانے کے لیے، اور آپ میں سے بہت سارے بزرگ 60-70 سال کی عمر والے وہ ہیں جن کو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی دین کو سکھانے والے برادر نہیں دیکھے تھے، لیکن اب تیزی کے ساتھ ہر شہر میں دین برادر سکھا رہے ہیں، فلاں برادر فلاں برادر۔ اور لفظ برادر خود آپ دیکھیے یہ انگریزی ہے، اور برادر کے ذریعے سے دین سیکھنا خود قابل غور ہے۔ یوٹیوبس پر اور الگ الگ طریقے سے علماء کے بجائے غیر عالم لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور نوجوان یوٹیوب سے نماز کا طریقہ اور دین سیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب جڑا ہوا ہے سیٹلائٹ سے، اور یہ سیٹلائٹس اور سیٹلائٹ سے جڑی ہوئی طاقتیں دجالی طاقتوں کا حصہ ہے۔ اس لیے دین کہاں سے سیکھا جا رہا ہے؟ فانظروا عمن تأخذون دینکم، ذرا غور کرو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ سوال آیا ہے کہ کیا بیوی کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا سکتے؟ اگر آپ کا دل بہت ہی کر رہا اور ادھر ادھر کی جینس اور ٹی شرٹ کو دیکھ کر رال ٹپک رہی ہے تو آپ اپنے پراپرٹی کو اس طرح سے دیکھنے کی آرزو پوری کر سکتے ہیں، تاکہ ادھر سے بچنے کے لیے ادھر حلال جگہ پر آپ اپنے بند کمرے میں پہنائیے، شادی میں پہنا کر مت لے جائیے۔ صرف اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو اور تمہارے دل مچلنے لگے تو فوراً گھر چلے جاؤ اور اپنی بیوی سے ملاقات کرو۔ اس پس منظر میں صبح و شام جو منظر نامے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس سے دل کی آرزو کو غلط ہونے سے بچانے اور صحیح کر دینے کے لیے ضرورت کے تحت گھر کے اندر آپ اپنی بیوی کو جس منظر میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ مشترک فیملی میں مل کے رہے تو اماں ابا ناراض ہو جاتے، وہی سوال اس سے پہلے میں نے حل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشترک فیملی کا نظام اسلامی نظام نہیں ہے، چونکہ سب ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سارے کام کرنا مشکل ہو جاتے، تو اس لیے مشترک فیملی میں رہتے ہوئے بھی سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نظام بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے اس کا حل بتایا، اماں ابا کو بھی ناراض نہ کیا جائے، ان کا بھی احسان ہے، اور بیوی کو بھی ناراض نہ کیا جائے۔ مولانا نے بتایا تو کیا امریکہ اور فرانس دجال ہے؟ ہاں، اصل میں ایک دھوکہ جو باطل ٹولہ صبح و شام آخری رسالت پر اور مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، سچے مہدی کے حقیقی سرمائے پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم ذات عالی کی شخصیت کو داغدار کرنے اور خود ہی کو وہ بتانے کا کام کر رہا ہے۔ وہ یہ غلط فہمی بھی پھیلا رہے ہیں کہ دجال وجال کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ کا کاف اور الف کا، اور فرانس کا فیرے کافر، وہ جو دجال کے پیشانی پہ کافر لکھے ہوا رہیں گا نا، یہ ہے وہ امریکہ فرانس۔
تو امریکہ کا کاف الف اور فرانس کا فیرے کافر. تو دجال وجال کچھ نہیں ہے، بولے وہ امریکہ فرانس دونوں مل کے دجال ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ دجال کیا ہے، کہاں سے آئے گا، کیسا ہوگا. اس لیے سمجھ جائیے کہ وہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے. ایک صاحب نے اچھی فکر، جب مکے مدینے اور شام کے لوگوں کو غلہ ملے گا تو ہندوستان میں کہاں سے ملے گا؟ راشن کی دکان کھولنے لگیں گے اپن. ٹینشن مت لو، گیہوں چاول بہت ہے، اگر ضرورت پڑی تو صفا بیت المال کے پاس ابھی گودام بھرا ہوا ہے گیہوں چاول کا، انشاءاللہ وہاں سے دے دیں گے. وہاں ایمان کے لالے پڑے ہوئے رہیں گے، اپنے کو گیہوں چاول کی فکر پڑی ہوئی ہے. بیوی اگر بار بار امی کے گھر جانے کا کہے تو کیا کرے؟ جانے دیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ بیوی اگر امی کے گھر جانا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اسے جانے کی اجازت ہے. اسے سسرے کی، ساس کی، شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے اماں ابا کے پاس بغیر اجازت کے بھی جا سکتی. کتنے ایسے گھر ہیں جہاں صرف اس لیے جھگڑا ہے کہ بغیر پوچھے کے گئی تھی. یہ آپ کا دین ہے. رسول اللہ کے دین میں تو اس کو اپنے اماں ابا کے پاس، ان سے آپ جدا نہیں کر سکتے. آپ سے ایک سول کانٹریکٹ ہے، اس کا آپ سے ایک معاہدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ضابطے کے تحت آپ سے ایک زندگی گزارنے کا معاہدہ ہوا. وہ آپ کی باندھی اور غلام نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کریں. اپنے اماں ابا کے پاس وہ آپ کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے، لیکن اٹھی کے چلے روز جا رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں ایسا اٹریکشن پیدا کیجئے کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائے. آپ کے پاس نمک نہیں، تیل نہیں، آپ خود نہیں، آپ دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ کھانا کھا کے آ جا رہے، گھر میں کچھ بھی نہیں تو انہیں بچوں کو لے کے امی کے پاس جاتی بولتی. وہ اپنی عزت کو بچا رہی ہے. ہاں اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ بار بار پھر جانا چاہتی ہے تو کچھ تو ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ امی کے پاس جانا چاہتی ہے. تو امی کے پاس جو ہے وہ آپ دیجئے. وہ محبت ہے، وہ پیار ہے جو آپ کے پاس اسے نہیں مل رہا ہے. امی اس کی گھر میں ہے جو اس سے پیار کرتی ہے. آپ کی امی اس کو پیار نہیں دے رہی ہے، بلکہ آپ کی امی کا خیال ہے میری بیٹی پریشان ہے تو دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں سکون سے کیسے رہ سکتی ہے. اس لیے دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں بھی پریشان ہونا چاہیے. یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لڑکیوں کے مرتد ہونے کے واقعات اسی وجہ سے بھی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اپنی بہن کو اپنے میکے میں تڑپتی ہوئی دیکھ رہی ہے، اس لیے اب اس نے پلان بنایا ہے کہ اب میں مسلم سماج میں نہیں جانا چاہتی، نہیں رہنا چاہتی. لڑکیوں کے مرتد ہونے کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی والدہ، یقیناً آپ کی والدہ ہے، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، آپ کا وہ عظیم سرمایہ ہے، لیکن وہ ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے آپ ہی کی زندگی کا سہانی اور روح کو تسکین پہنچانے والے عظیم سرمایہ بیوی کو تکلیف دیتے ہیں. اور اس ماں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ میری بیٹے کی زندگی کا سکون ہے، لیکن وہ جہالت، نادانی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو آپ ترتیب بنائیے، پلان کیجئے، ماں کو بھی رسوا مت کیجئے اور بیوی کو بھی رسوا مت کیجئے. اور بار بار امی کے پاس جاتی ہے تو آپ لے کر جائیے، ملا کر لے کر آئیے. کچھ دیر وہ رہنا چاہتی ہے، اسے رہنے دیجئے. اور کبھی کبھی سسرال میں بھی ایک آدھے دن رہ کر آ جایا کیجئے. منہ پھگا کر سسرال میں جانا اور بار بار یہ کہنا جو دوست احباب کہتے ہیں، نہیں رے سسرال میں زیادہ نہیں جانا. ابا بھی بولتے بیٹے زیادہ جانا نہیں، ہاں اس سے وقار مجروح تو ہے. ہاں یہ صحیح ہے. جونا بازار میں 200 سال پہلے ایک شاعر نے کہا تھا، گاہے ماہے کی ملاقات بہتر ہے صفی، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. اتنے بھی زیادہ آؤ جاؤ مت کہ ترکاری بھی آپ کو لانے کو بول رہے، گوشت بھی آپ کو لانے کو بول رہے. آپ اتنے بھی زیادہ آؤ مت جاؤ، لیکن جاؤ، جاتے رہو. ان کو اماں ابا سمجھو،
اپنا گھر سمجھو، خام و خواہ کا ایک گیپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنا دوسرا گھر سمجھو تو یقیناً بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے 1 بجا ہے اور 1 بجے امی کہتی نہیں سسرال میں نہیں رہنا بیٹے، جلدی سے واپس آ جاؤ، نہیں توبہ توبہ۔ امی کی بات سن کے رات اندھیرے میں بیوی کو لے کر جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، یہ ظالم شوہر ہے۔ اور وہ ظالم ماں ہے جو رات میں بچوں کا خیال اور عورت کا خیال رکھے بغیر رات کے اندھیرے میں اپنی دل کی آرزو کے تحت بلاتی ہے۔ یہ سب سماجی خرابیاں ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار ہو، دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا احساس ہو تو انشاءاللہ یہ سب نہیں ہوگا۔ جو ایسا کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے۔ ارے ہاتھ اٹھاؤ نا، انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے بول کے انشاءاللہ بولو، اور ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ارے ہاتھ اٹھائیے نا، انشاءاللہ نہیں کریں گے کر کے، اس کا مطلب آپ نہیں کرتے اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ بہت ہوشیار ہے کہ مجرم بننے سے بچ گئے۔ اگر ہاتھ اٹھا لیتے تو میں بولتا اس کا مطلب آپ سب ایسا کرتے ہیں۔ BC کی رقم بھری ہوئی ہے، ابھی رقم اٹھی نہیں، تو کیا اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ وہ رقم آپ کی ہی ہے، اور BC ایسی جگہ ڈالے ہیں جو بھاگنے والی نہیں ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ جمعہ کے دن اور عید کے دن بہت سے لوگ قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، بدعت ہے۔ والدین جب زندہ تھے تو 1 گلاس پانی نہیں دیا اور ٹوکروں سے پھولاں لے جا کے ڈال رہا۔ والدین کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری چیزیں آئی ہے۔ اپنی فیملی کو زندگی بھر اپنی ذات سے تکلیف اور ذلت دی ہو اور اس وجہ سے اپنے والد سے نفرت کرنے لگا تو کیا وہ صحیح ہے؟ کیا سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ سوال یہ ہے کہ والدین کے بہت سارے حقوق کی آیتیں آئی، لیکن والدین نے اس کو زندگی بھر تکلیف دی، تو کیا ان کے حقوق کیا بنیں گے؟ والدین اگر کتنا بھی ستائے تو ماں اور باپ وہ سرمایہ ہے جو ایک بار لٹ جائے تو دوبارہ نہیں ملتا۔ ماں باپ تکلیف بھی دے تو آپ اپنا اچھا برتاؤ جاری رکھیں، چونکہ آپ نے 1000 نفل نمازیں بھی پڑھی اور ماں باپ کو ستایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، چونکہ ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت چھپی ہوئی ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اس لیے ہر حال میں ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ضروری ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کی پابندی کا جو نظام ہے وہ وہاں کے ملک کے حالات اور بہت ساری وہ پس منظر ہے جو ہم یہاں دور سے میڈیا کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے، چونکہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ آج لڑکیوں کے مرتد ہونے میں ایک فیکٹر کالج کا ماحول بھی ہے، وہاں موسیٰ پیدا نہ ہو، اس لیے اکبر الہآبادی نے کہا تھا شاید کہ ایک کالج کھول دو تو خود بخود موسیٰ پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ وہاں جو نظام لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے وہ ان کا ایک ویژن ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں وہ اگر لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو ان کا غلط فیصلہ ہے، لیکن اگر دین کے حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ان کی عقل مندی ہے۔ عرب داڑھی چھوٹی کیوں رکھتے؟ اب ان سے جا کے پوچھئے، ان کو کنگھیاں نہیں ہوں گے ان کے پاس، اور وہ وضو کرے تو داڑھی کے بال بہت گرتے ہوں گے، اس لیے چھوٹی چھوٹی رکھ رہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو حکم دیے تھے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کاٹو، لیکن داڑھی کیوں چھوٹی رکھ رہے وہ ان سے پوچھ سکتے، وہ فیشن بنا ہوا ہے وہاں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورا عرب ملک ہم سب کا اسٹیج ہے، پوری دنیا وہاں دیکھتی ہے، چونکہ وہیں سے دین آیا ہے، تو ایک خاموش پلاننگ ہے کہ وہاں سب بگاڑ دو۔ جیسے یہ اسٹیج ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو پوری دنیا عرب کو دیکھتی ہے، وہاں جتنی خرابیاں ہوں گی دنیا میں جا کے گھوم کے سکھانے کی ضرورت نہیں، لوگ خود بخود سیکھتے جائیں گے۔ اس لیے وہاں تبدیلی چل رہی ہے خاموش الگ الگ انداز میں۔
اور ہم سب دیکھتے ہوئے دیکھو وہاں ہو رہا نا یہاں بھی کرو. تو آپ دیکھیں گے عبادتوں میں بھی بہت ساری تبدیلیاں پہلے وہاں آئی ہے اور وہاں سے پوری دنیا میں چل رہی ہے. تو سارے لوگ ویسے کر رہے, بولے وہ ویسا پڑھتے اپن بھی ویسا پڑھیں گے. ختم تراویح میں مٹھائی بانٹنا اور کھانا کھلانا کیسا ہے؟ خوشی کے موقع پر کر سکتے, عبادت سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. لوگ تھک جاتے, لمبی تراویح رہی تو مٹھائی اٹھائی کھلا سکتے. یہ کیا ہے کہ بیوی میں شادی کے ٹائم کیا کوالٹیز دیکھنا چاہیے؟ وہ بیوی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اماں ابا نے دیکھ لیے, دیندار ہے, بس یہی سب سے اچھی کوالٹی ہے. دینداری سب سے اچھی کوالٹی ہے. سرکار نے فرمایا کہ شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے. ایک حسن کی وجہ سے, ایک مال کی وجہ سے, اور ایک حسب نسب کی وجہ سے, اور ایک دینداری کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا دینداری کو اختیار کرو. تو دینداری اگر ہے تو ساری چیزوں کو برداشت کر کے اسے اختیار کر لینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری دوسری چیزیں بھی دیکھی جائے. کفو کا ہونا, مزاج کا ہونا, خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے, لیکن ان غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا دینے سے لڑکیاں گھر میں پیر رگڑ رہی ہے, سسک رہی ہے, یا تو مرتد ہو رہی ہے, یا ان کی 40 سال کی عمریں ہو رہی ہے اور ان کے لیے کوئی مناسب جوڑا نہیں ہے. ایسے بے شمار خاندان ہے کہ اماں ابا اپنی بیٹیوں کو, جن کی عمریں 35 سال ہو گئی, اماں ابا دیکھ دیکھ کر دنیا سے روانہ ہو گئے تڑپتے ہوئے, لیکن ان کے جیتے جی ان کی شادیاں نہیں ہو سکی. اور اب ان بیٹیوں نے شادیوں کے نہ کرنے کا پروگرام بنا دیا ہے. جتنی گمراہیاں مسلم محلوں میں جنم لے رہی ہے وہ ان وجوہات سے بھی وہ مسلم سماج سے بچ کر کسی اور سمت میں جا کر اپنے بہت سارے کاموں کو انجام دینے کا پروگرام بناتے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ خدا کے لیے اپنی آرزوؤں کو ختم کر کے سستی آسان شرائط پر شادی کرنے کا پلان بنائیں. ہم 20 سال کے ہم زلفیں رکھ سکتے ہیں. ہم 20 سال کے ہیں, زلفیں رکھ سکتے, ووٹ دینے کے بھی حقدار ہو گئے, تو اب رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی بھی آپ حقدار ہیں. آپ سنت طریقے پر زندگی گزارنے کا پلان شروع کر دیجئے. زلفیں فیشن کے طور پر مت رکھیے. کتے اور بلی کی طرح جو نوجوان بال رکھ رہے ہیں, مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ دجالی طاقت کا بھی وہ ایک حصہ ہے جو سروں پر کتے اور بلی کی طرح آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کے آ رہا ہے. یہ ٹپوری پن بند کر دینا ہم سب کے لیے ضروری ہے. روزے دار کو روزہ کھولنے کے بعد رات میں کھلائے تو ثواب ملتا. ہاں, روزے دار کو کبھی بھی کھلائے تو ثواب ملتا, روزے کے وقت ہی کھلائے تو نہیں ملتا. ایسا نہیں ہے, کبھی بھی ملتا, کھانا کھلاؤ. سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام, رواہ البخاری والمسلم. اے لوگوں, سلام کو عام کرو, مشن بناؤ, گلی گلی کوچا کوچا جا کر سلام کرو, سلام کو پھیلاؤ, اور رشتہ داری کو جوڑو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور نماز پڑھو اس حال میں کہ سارے لوگ سو رہے ہوں. سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس لیے صرف غریبوں کو نہیں کھلانا, سب کو کھلانا, امیروں کو بھی کھلانا, دوست احباب کو بھی کھلانا, اپنا دسترخوان وسیع رکھنا. صرف دوسروں کے یہاں خالیہ جا جا کے کھانا نہیں, اپنے پاس بھی کھلانا. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمیشہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھتے ہیں, لیکن گنے چنے لوگ ایسے ہیں جو ہر جگہ صرف کھاتے رہتے ہیں, کسی کو کھلاتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگ انشاءاللہ یہاں کم ہوں گے. وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کل سے افطار اور سحر میں بھی دوسروں کو بلاؤں گا. یہاں گنج شہیدہ کے نوجوان کتنے سخی ہے کہ وہ ہر طاق رات میں
سحری کا انتظام رکھ رہے ہیں. آپ بھی ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہماری بھی طرف سے سحر کا نظم ہوگا. آپ ڈھابے پر جا کر اپنی پارٹیاں کرتے ہیں, سحر اور افطار میں کھانے کھلانے کا جو ثواب ہے وہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. الحمدللہ بہت سارے ہمارے نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لو میرج جائز ہے کیا؟ ہاں, لو کر کے اماں ابا کو بتا دینا, نشاندہی کر دینا اور قاضی صاحب سے آگ پڑھا دینا, یہ درست ہے. صرف خالی لو تک رکھنا غلط ہے, اور فون پر ویسا کر کے باتیں کرتے رہنا غلط ہے. آپ ٹارگیٹ کر کے اپنے اماں ابا کو بتا دیں اور جائز طریقے پر شادی کر دیں, کوئی حرج نہیں ہے. لو, لفظ لو بدنام ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے میں بھی اگر لو بول دوں تو آپ بولیں گے توبہ توبہ, مولانا بھی بول دے رہے اب. تو وہ لو کا مطلب ہے محبت, اور کسی سے محبت ہو جائے تو اماں ابا کو اس کی خبر کریں, جائز طریقے سے رشتہ بھیجیں, اور رشتے کو کامیاب بنا کر کوشش کر کے جائز طریقے پر نکاح کر دیں تو کر سکتے ہیں, بری بات نہیں ہے. لیکن صرف اس حد تک رکھنا اور چائے کے اس کپ کی طرح جیسے آپ نے ابھی پیا اور پھر اس کو ڈبے میں پھینک دیا, ایسا کرنا غلط ہے. حقہ پینا درست نہیں ہے. بیوی کو زیادہ محبت کرے تو ہو گیا, امی چڑھتی ہے. طہارت کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے؟ طہارت دو طرح کی ہے, ایک چھوٹی طہارت, ایک بڑی طہارت. چھوٹی طہارت ٹوٹتی یعنی پاکی, آپ نے وضو کرے تو طہارت کا مطلب ہے کہ وضو کرے گا, اور ایک اس سے بڑی طہارت جو عام طور پر ہمارے نوجوانوں کی صبح و شام ٹوٹی ہوئی رہتی, وہ اسی لیے مسجد میں نہیں آتے, اور ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ چوراہے پہ پروگرام لو. کیوں؟ وہ ٹوٹے ہوئے نہیں آتے نا ادھر مسجد میں. الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے وہ سب ثابت والے ہیں, اور جو نہیں آ سکے وہ سب ٹوٹے والے ہیں. تو جو ٹوٹتی اصل میں غلط فہمی ہے. طہارت یعنی پیشاب کے لیے چلے گئے اور پانی کا استعمال یا ڈھیلے کا استعمال نہیں کرے تو ہم سمجھتے طہارت ٹوٹ گئی. یقیناً ٹوٹی, لیکن اب اس کو بنانے کے لیے جمعہ کے دن کا انتظار کرنا اور غسل ہونے کے بعد ہی ثابت ہونے والی ہے, یہ غلط ہے. بہت آسان ہے. اگر طہارت ٹوٹ گئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر چھوٹی بڑی مسجد میں معقول نظم ہے, ٹائلز وغیرہ کے ساتھ, آپ کا جی لگے گا اس میں. آپ جائیے حمام میں اپنا پینٹ وغیرہ اتاریے, جتنا حصہ آپ کو لگتا ہے کہ پیشاب سے بھر گیا ہے, آلودہ ہو گیا ہے, اتنا حصہ دھو لیجئے. جتنا جسم کا حصہ آپ کا بھر گیا ہوگا اتنا حصہ دھو لیجئے, آپ ثابت ہو گئے. اگر ایسا لگتا ہے کہ طہارت جس وقت ٹوٹی اس وقت کہاں کہاں پیشاب کے خطرے لگے معلوم نہیں, تو پین رکھیے, پین سے ذرا نشان لگا دیجئے, اور اس نشان زدہ حصے کو مسجد میں آ کے دھو لیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کی یادداشت مضبوط نہیں ہے, تو جسم کو بھی پین سے نشان لگا دیجئے, اور یہاں آنے کے بعد دھو دیجئے. آپ طہارت میں آ گئے, اب مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. پرماننٹ جمعہ کا انتظار کر کے یا غسل کا انتظار کرنے کے بعد ہی طہارت مضبوط ہونے والی ہے, ایسا خیال غلط ہے. طہارت کا لینا بہت آسان ہے, اور ابھی تو پہلے زمانے میں طہارت دکان پہ نہیں ملتی تھی, اب طہارت دکان پہ بھی ملنے لگی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ دکان پر ایک جذب والی پٹی ملتی ہے, آپ وہ پاکٹ جیب میں رکھیے, مہنگی ہو گئی اب وہ پٹی سے کہیں بھی آپ نے طہارت کرے تو وہ پٹی سے پیشاب کو جذب کرا دیجئے, آپ کی طہارت ہو گئی. طہارت کے ساتھ رہیں گے اور ملک الموت آ کر لے کر چلے گیا تو باوضو طہارت کے ساتھ جائیں گے, اور بغیر طہارت کے رہیں گے اور اچانک حضرت آ گئے اور لے کے چلے گئے تو بغیر طہارت کے جانے والے ہوں گے. اس لیے سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت طہارت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ.